آج دنیا کے انسان، ہر مسلمان پریشان حال ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، دن اور رات، صبح و شام، لیل و نہار وہ اپنی سوچ اور فکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اطمینان کہاں سے حاصل کروں، سکون کہاں سے حاصل کروں۔ صبح و شام، دن و رات اسی میں اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو وقف کر دیتا ہے، اسی میں گزار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ آپ اور ہم اس بات پر غور کریں کہ نصف صدی، 50 سال پیچھے ذرا غور کریں تو ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے دادا پردادا، ہمارے آبا و اجداد جو تھے، ہم جیسے خوشحال نہیں تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم 3 وقت پیٹ بھر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں غذائیت کے طور پر عطا کیا، اچھے اچھے لباس میں ہمیں ملبوس ہو کر، خوبصورت ہو کر کے آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں، پھر بھی پریشان حال ہے۔ 50 سال زیادہ نہیں، 50 سال کی مدت اپنے آبا و اجداد کی زندگی کو ذرا ٹٹول لیں، ماپیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ ہمارے آبا و اجداد اس سے میسر نہیں تھے۔ بے انتہا محنت اور مشقت کرنے کے باوجود جس طرح کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کی زندگی ان کی نہیں تھی، جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی۔ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ جو پریشان حال ہیں اس کی وجہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے پاس جو مصیبتیں آئی ہیں، پریشان حال ہو، کس وجہ سے؟ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تم پریشان ہو، تمہارے اپنے بدعمالی کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اپنے کمائی اور روزی روزگار کی وجہ سے تم آج پریشان حال ہو، جبکہ تم غور کرو اس بات پر کہ تم اللہ رب العالمین نے تمہیں اور تمہارے ساتھ جو اہل و عیال ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے نوازا ہے، اس طرح کی نعمتوں سے اس سے پہلے لوگوں کو نوازا نہیں تھا۔ بے انتہا محنت مشقت کے باوجود صبح و شام پریشان ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو مصیبتیں آئی ہیں، پریشان حال ہو، یہ تمہارے اپنے کرتوت کا بدلہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ وہ رب کائنات جو بہت زیادہ معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمان اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ رحمان تو ایک رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے یہ ہمیشہ 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 اپنے بندوں کو رحم کرنے والا ہے۔ اور اس رحمت کی وجہ سے آج ہم اور آپ اس دنیا میں اطمینان و سکون سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، بھائیوں میں کہنا چاہوں گا شکر گزار بنو، شکر گزار بننے کی کوشش کرو، دل کو سکون آئے گا، جسم کو راحت پہنچے گی، روح کو سکون آئے گا، شکر گزاری بنو گے،
شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اس کی وجہ میں 3 باتیں آج کے خطبے میں پیش کروں گا کہ آج ہم اور آپ پریشان حال کیوں ہیں، ہماری پریشانی کیوں آتی ہے، ہم ایک پریشانی سے نکلتے ہیں، دوسری پریشانی ہمارے اوپر دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ ایک سے نکلی دوسرے میں مصیبت، ایک سے نکلے دوسری مصیبت آ کے کھڑی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں سے ایک چیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہیں ضرور بضرور آزماؤں گا، تمہارے پاس آزمائش آئے گی، تمہارے پاس سزا آئے گی۔ یہ مومنین اور متقین کی صفات میں، گنہگاروں کی صفات میں، خطا کاروں کی صفات میں یہ چیز اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ وہ آزمائش من الخوف، دشمن کی خوف سے تمہیں آزمائیں گے، والجوع، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بھوک اور پیاس سے تمہیں آزمائش آئے گی اور تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کو زیادہ کر کے، کبھی مال کو کمی کر کے تمہارے پاس آزمائشیں آئیں گی۔ بعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، روزی میں تمہیں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ بعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے، اپنے امت مسلمہ سے، مسلمان بھائیوں سے اس بات کا اعلان کر دیجئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس دنیا کی سب سے آخری نبی، آخری رسول، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، ان کے بعد کوئی دین اور مذہب نہیں، کوئی طور و طریقہ نہیں۔ یہ نبی محترم آمینہ کے بطن سے، قریش کے خاندان سے، مکے کے اندر کفار کے سامنے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کی۔ مقصد کہ لوگوں کو تعلیم دے، حکمت دے، قرآن کی تعلیم دے، تزکیہ کرے۔ جو لوگ غلیظ چیزوں سے خباثت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو تعلیم دے کر، ان کو سبق پڑھا کے، ان کو راہ راستے پر، دین اور شریعت پر اسے لانے کی کوشش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں پوری زندگی کو وقف کر دی۔ معلوم ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کی سرٹیفکیٹ 40 سال کی عمر میں عطا کی، نبوت کی سند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 40 سال کی عمر میں عطا کی، بھائیوں 3 سال تک، 3 سال تقریباً 3 سال مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چھپ کر نبی علیہ السلام نے اس دین کی تربیت اور تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کی۔ 10 سال مدینے میں گزارے اور اس کے بعد پھر 13 سال مکی زندگی گزارے۔ 63 سال کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی دلیل پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی، آخری دین، آخری رسول، آخری شریعت، اور اس شریعت کے مطابق جو انسان، جو مسلمان اگر اس شریعت کے نافذ کر دے، احکامات کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی پیش کرے، اپنی مائنڈ کی بات، اپنے دماغ کی بات کو پیش کرے، اس سے فیصلہ کرے، تو اللہ کا فرمان ہے سب سے پہلے اسی پر مصیبت آتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس کے پاس سب سے پہلے اسی کے پاس مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اور یہ مصائب کیوں آتی ہیں؟ جمعہ کے خطبے کا جو ہیڈنگ ہے مصائب کیوں آتی ہیں، اس میں سے پہلا ٹکڑا شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے سے قریوں میں، گاؤں میں، ضلع میں، صوبے میں ایک ایسی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے سارے کے سارے محلے والے پریشان ہوتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اے لوگوں، قرآن کے، اللہ کے احکامات کے بعض حصوں کو تم لیتے ہو اور بعض حصوں کو تم چھوڑ دیتے ہو، بعض حصوں کو تم لیتے ہو، مانتے ہو، اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے کرنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج پریشان حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے مطابق کہ جو شخص بعض حصوں کو لے لے، بعض حصوں کو چھوڑ دے، انکار کر دے، کفر کر دے، تو اس کے اوپر عذاب مسلط ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں عذاب آتی ہے، دنیاوی زندگی میں اسے پریشانی جھیلنا پڑتا ہے، اسے بہت ساری دکھ اور درد کی زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دنیاوی زندگی متقین اور صالحین اور زہداء کے لیے یہ ایک آزمائش ہے، اور اس وقت بھی اس فتنے کے دور میں یہ دنیا کی زندگی آج دن بدن جو فتنے کے دور چلے آ رہے ہیں، صبح و شام فتنے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے فتنہ، اپنی بیوی شوہر سے فتنہ، شوہر اپنی بیوی سے فتنہ، ایک خاندان دوسرے خاندان سے فتنہ، یہ ساری کی ساری آزمائش اللہ کے احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ جہاں کوئی بھی انسان اللہ کی شریعت، اللہ رب العالمین نے جو شریعت نافذ کی، اس کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی پیش کرے، یقین مانے اختلاف میں پھنس جائے گا، اختلاف میں پھنس جائے گا، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں ایسی اوجھل پڑ جائے گی کہ کسی بھی گھاٹ کا نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ امت مسلمہ مصائب سے، پریشانی سے بچاؤ اگر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شریعت کو سمجھے، دین کو سمجھے، قرآن و سنت کو سمجھے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھے، نبی علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، کیسی پریشانی حالات میں اللہ کے واسطے کو نہیں چھوڑا، ایسی حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بھائیو بزرگوں، اسی کے متعلق دوسری چیز، مصائب اور پریشانی کیوں آتی ہے، اس کی دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن سے منہ موڑ دینے سے۔ آج ذرا غور کریں، میں نے سنا کسی نے کہا، میں اسی محلے کے رہنے والا ہوں، میں نے سنا کل کی بات ہے، کسی نے مجھے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ اس گلی میں، اس روڈ میں گزرتے ہوئے بزرگوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں فجر کے وقت آیا کرتی تھی۔ یقین ہے، صحیح بات ہے، پہلے کے لوگ قرآن جانتے تھے، پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے جا کے قرآن پڑھنے
بیٹھ جاتے تھے۔ قرآن کی عظمت، قرآن سے منہ موڑنا، قرآن سے دوستی چھوڑنا، قرآن سے روابط کو توڑ دینا، یقین مانے بھائیو بزرگوں بہت بڑی المیہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے، اس دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ کتاب کلام اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جو 30 پارے کی شکل میں ہے، 6666 آیت کریمہ ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ذرا غور کر لینا اپنے نفس پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ آج ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے باوجود میرے قرآن کے سورے کتنے یاد ہیں، کتنی سورے یاد ہیں۔ زیادہ سے زیادہ میں کہنا چاہوں گا میرے تجربے کے حساب سے اکثر و بیشتر 2 سوروں سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ عوام الناس کے اندر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قرآن کے سب سے چھوٹے سورے اسی میں نہیں ہے۔ بھائیو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ذرا اس بات پر غور کرو کہ قرآن سے رشتہ کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سننے، قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے، قرآن کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125، 126، پارہ نمبر 16 کی آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی میرے بندوں میں سے کوئی بھی انسان میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے کتاب سے، میرے احکامات سے، میرے نازل کردہ شریعت سے اگر منہ موڑے، اس سے اعراض کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور کل قیامت کے روز حساب و کتاب کے دن اس بندے کو جس کی زندگی تنگ ہے، جس کی پریشانی ہے، جو لاحق ہوئی ہے، اور اس کی وجہ اللہ کے کتاب سے منہ موڑ لینا، اللہ کی کتاب سے دور ہو جانا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کل قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں کہا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ جس بندے کی حالت یہ ہوگی کہ اعراض بھی کرتا ہے، اس سے اعتراض بھی کرتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، بعدہ وہ اس کی قیامت کے روز اندھی کر کے اٹھائے جائے گا، اس شخص کو اللہ رب العالمین ایک وقت دے دے گا کچھ بات کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے گا؟ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، میرے پاس دنیاوی زندگی میں آنکھوں میں روشنی تھی، اے اللہ تو آج مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اے اللہ، دنیاوی زندگی میں میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، آج میری حالات ایسی کیوں ہے؟ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، کہ اے میرے بندو، تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تمہارے پاس میرے کتاب نازل کیے گئے تھے، تمہارے پاس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل ہوئی، اس شریعت کو، اس دین کو، میری آیات سے تم نے بھلا دیا، بھلا کر زندگی گزاری۔ آج تمہاری حالات ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آج ہم تمہیں بھول رہے ہیں۔ بھائیو، ذرا اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے کہ اس دنیا میں انسان اچھا بننے کے لیے
لوگ مجھے اچھی کیسے کہیں گے، یہ بننے کے لیے کوسوں لاکھوں کوششیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر اچھا نہ کہے تو کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کے انسان سارے کے سارے مجھ سے ناراض ہوں، اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہے تو ساری نعمتیں میرے پاس ہیں۔ یہ چیزیں میں اور آپ نہیں، سارے کے سارے امت مسلمہ کو ایسی حالات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اعراض کرنا، اللہ کے احکامات سے دور رہنا، اللہ کی کتاب سے دور رہنا، یہ بہت بڑی المیہ ہے۔ ذرا غور کریں، آج کتنی لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، چند سورتیں کچھ یاد ہیں، ٹیڑھے میڑھے کر کے اسے درست کرنے سے کسی عالم سے پوچھتے بھی نہیں، شرم آتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، معذرت خواہ ہوں، وقت ہو چکا ہے تقریباً۔ ایک آخری بات، مصائب کیوں آتی ہیں اس کے متعلق ایک آخری بات۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس سے تعلیم اور حکمت، نبی علیہ السلام نے جو احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے طرز عمل میں، تابعین و تبع تابعین کے طرز عمل میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی میں گھیرا رہتا ہے، چاروں طرف سے اکیلا نظر آتا ہے، پوری دنیا کے اندر اکیلا نظر آتا ہے۔ پریشان جب انسان ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی پریشانی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دی، میں کیسے بچوں، کیسے اس سے بچاؤ کہاں سے ملے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، مسجدوں سے تعلق رکھو، دنیا کی کہیں بھی کسی بھی مسجدوں سے دوستی رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانی سے بچا لے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ تم میں سے سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک لگائے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روک لگائے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے دور رہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی شخص نہیں ہوتا۔ بھائیو، میں نہیں، اللہ کی آیات قرآن کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 114 کی آیت، اللہ تعالیٰ ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر سے دور ہونا بہت بڑی المیہ ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خوف کھاتے ہوئے، اللہ کے گھر میں دل کو لرزہ ترزہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آ کر کے رکوع اور سجود کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے خطاؤں سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے۔ اس دنیا میں سب سے بہتر درخواست کرنے کے طریقے اللہ کے گھر ہیں، اس بات کو یقین مانو۔ دنیا میں کسی کونے میں آپ جا کر کے دریافت کریں، ہاتھ اٹھائیں، کہیں سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ فائدہ اللہ رب العالمین کے گھر میں ملتا ہے۔ اللہ کے گھر میں جو فائدہ ہے، سکون اور اطمینان ہے، جو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ جو شخص مسجد سے دور ہوتا ہے، مسجد سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگی ذلیل و خوار ہو جائے گی، قیامت کے دن اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔
حشر کے میدان میں سب سے زیادہ شرمندگی اسی بندے کو ہوگی جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اعلان کیا کہ اس بندے کو خوف کھاتے ہوئے۔ اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اپنے ہاتھوں کو بہترین انداز میں اعضائے وضو کو وضو کر لیا جائے، اللہ کے گھر میں داخل ہوا جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور رکوع اور سجود میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، سبحان ربی العظیم کہا جائے، سبحان ربی العالی کہا جائے۔ یہ اللہ کی عظمت کو کب اپناؤ گے؟ اللہ کی عظمت کو کب اپناؤ گے؟ اعمال صالحہ کرنے کی، نیک عمل کرنے کی کوششیں کب کرو گے؟ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اس دنیا میں کوئی بھی انسان آتا ہے تو 9 مہینے پہلے اسے خوشخبری ملتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، 9 مہینے پہلے اسے خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن بھائیو موت کی کوئی خوشخبری نہیں، موت کی کوئی خوشخبری نہیں۔ کہاں آئے گی؟ کس حال میں آئے گی؟ کہاں ہیں ہم؟ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، گھر کے باہر ہیں، گاڑی میں ہیں یا چل کے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن موت یقیناً ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، دنیاوی زندگی 60-70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ترجیح دینے کی کوشش کرو۔ آخرت کی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی کو خیر و برکت کے ساتھ اچھی زندگی بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ یہ ایک آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ کیسے پریشان ہوتا ہے جب اسکول کالج میں بچے امتحان میں تیاری کرتے ہیں، بچہ پریشان حال ہوتا ہے کہ 100 نمبر مجھے کیسے ملے، دن و رات اس میں وقف کر دیتا ہے، صبح کے ناشتے، دوپہر کے کھانے، رات کے کھانے کو بھول جاتا ہے، تیاری میں لگ جاتا ہے کیسے میں پاس ہو جاؤں، اور اللہ کے پاس نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے ہمیں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ بھائیو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جمعہ کا دن جو ہے، یہ جمعہ کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں۔ ممبر پر امام چڑھنے سے پہلے، بیان خطبے شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد کو آنے کی کوشش کریں۔ شروع سے لے کر آخر تک کوئی بھی بیان کرے، اہمیت دیں، اہمیت دیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی بیان کرے تو قرآن حدیث ہی سے کہتا ہے، قرآن حدیث ہی سے کہتا ہے۔ کوئی بھی خطبہ دے اسے توجہ سے سننے کی کوشش کرے، اسے سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ معلوم ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن خصوصاً اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے میں رجسٹر لے کر کے جو بندے اللہ کے مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں اس کا اس رجسٹر میں نام لکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی ممبر پر امام چڑھتا ہے بیان کے لیے، خطبے دینے کے لیے، فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی فرشتے ہیں، نبی کے فرمان کے مطابق مسجد میں فرشتے ہیں، سن رہے ہیں خطبے، ہم سے زیادہ توجہ سے سن رہے ہیں، ہم سے زیادہ توجہ سے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کی عظمت اصل یہی ہے، جمعہ کی نماز آپ کو مل جائے گی، جمعہ کی نماز آپ کو مل جائے گی، آخری وقت میں آئیں گے، شریک ہو جائیں گے، ایک رکعت چھٹ بھی گئی تو دوسری رکعت الگ سے پڑھ لیں گے، جمعہ کی نماز کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔
جمعہ کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آخری بات کہ خطبے شروع ہونے سے پہلے سارے کے سارے کاروبار سے، تجارت سے فارغ ہو جائیں۔ بہتر ہوگا کہ یہ عید المومنین ہے، جمعہ کا دن عید المومنین ہے، مومنین کا عید ہے، اور اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگار ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور صحیح طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہم نے جو بھی سامعین و سامعات کے سامنے کتاب و سنت کے مطابق جو بھی باتیں پیش کی، پروردگار عالم خود کو، سامعین کو، سامعات کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک امت مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو بندے دور ہیں پروردگار عالم تجھ سے اسے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہم تمام مسلمانوں میں سے جو مساجد سے بہت دور ہیں، پنجگانہ نمازوں سے غفلت کے شکار ہیں، پروردگار عالم اس سے ہمیں بچنے اور تیرے گھر سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وما علينا الا البلاغ۔